السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ابھی جو ہمارے چھوٹے صاحب عبداللہ نے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، اور اسی میں سے اس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے چند گزارشات آدھے گھنٹے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، جس میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس کسی نے بھی ایک ذرے کے برابر کوئی نیکی کی تو وہ اسے کل قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جس کسی نے بھی ایک ذرے کے برابر برائی کی تو وہ کل قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا۔ زندگی انسان کی جو گزر رہی ہے، ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ہم برائیاں بھی کرتے ہیں۔ صرف انبیاء وہ جماعت تھی کہ جو گناہ نہیں کرتے تھے، ان کی زندگی نیکیوں والی زندگی تھی، لیکن انبیاء کے علاوہ کوئی کتنا ہی نیک متقی پرہیزگار کیوں نہ گزرا ہو، اس سے زندگی میں کہیں غلطیاں ہوئیں اور ان سے گناہ ہوئے ہیں، تو ہم تو جس دور میں پل بڑھ رہے ہیں اور اپنی یہ زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، یہ دور نہ تو انبیاء کا دور ہے، نہ یہ صحابہ کا دور ہے، نہ یہ تابعین، نہ تبع تابعین کا دور ہے۔ یہ تو بہت ہی برا دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس دور کے اندر کتنا بھی آپ گناہوں سے بچنا چاہیں تو گناہ ہو جاتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جب تک ہم سو نہیں جاتے تو اس وقت تک کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ آپ کتنے ہی اپنے آپ کو متقی کہیں اور آپ کتنے ہی اپنے آپ کو پرہیزگار کہیں، عابد و زاہد کہیں، آپ کی ماشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی ہے، سنت کے مطابق آپ کا کپڑا آپ کا ٹخنوں سے اوپر ہے، 5 وقت کی نماز ہے، بلکہ تہجد بھی ہے، اور اس کے علاوہ باقی نیکیاں بھی ہیں، لیکن یار یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہی نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، بس اتنا ہے کسی سے کچھ زیادہ اور کسی سے کچھ کم ہے۔ یہ سلسلہ ہم سب کر ہی رہے، اور یہ دور جس دور میں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے فتنے ہی فتنے ہیں، اور ان فتنوں میں کسی نہ کسی شکل میں انسان فتنے کا شکار ہو کے کوئی غلطی اور کوئی گناہ کر ہی بیٹھتا ہے۔ بہت سے گناہ اب تو ایسے ہیں کہ جنہیں آج یہ معاشرہ گناہ سمجھتا ہی نہیں، اور بڑے بڑے اہل علم بھی اب اس معاملے میں بڑا تساہل کا شکار ہے اور غفلت کا شکار ہے۔ بہت سے گناہ گنے جا سکتے ہیں، بہت سے گناہوں کو ہم اگر ان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں
تو آپ میں سے ہر بندہ یہ کہہ اٹھے گا کہ ہاں یار یہ والا گناہ تو میرے اندر بھی ہے، یہ والی غلطی تو میں نے بڑے بڑے علم والوں کو بھی کرتے دیکھا ہے۔ تو زیادہ تفصیل میں نہیں آتا، میں آپ کو ایک ہی گناہ کی اگر میں آپ سے سوال کر لوں، ایمانداری کے ساتھ بتانا آپ سارے، میرا اپنے آپ سے بھی سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے، آپ میں کوئی ایک بندہ یہ اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ میں غیبت نہیں کرتا کسی کی؟ کوئی بندہ آپ میں سے ہے جو کہتا میں غیبت نہیں کرتا کسی کی؟ ایک ہی بندہ اٹھ جائے بس، میں انعام دوں گا اس کو۔ اگر آپ غیبت سمجھ نہیں رہے کس کو کہتے ہیں، میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں کہ غیبت کہتے کس کو۔ غیبت کا معنی، شیخ عبد الماجد صاحب ابھی ادھر نہیں ہے، وہ باہر، تو میں کہتا ہوں کہ ان کے اندر یار یہ والی خامی ہے، ان کے اندر یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے، وہ موجود نہیں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کی کسی خامی کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ اچھا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بھائی کی برائی کو بیان کیا گیا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ ہاں موجود ہے، وہ غلطی موجود ہے، تم نے اس کا ذکر دوسرے کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں کیا ہے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ غلطی اس کے اندر موجود نہ ہو اور تو اس پر کوئی وہ بات کرے تو یہ بہتان، یہ تو اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ تو اب پتہ چل گیا غیبت کس کو کہتے ہیں یا نہیں پتہ چلا؟ بڑا آسان کر کے کوشش کی سمجھانے کی۔ اب کوئی ایک بندہ یہ ہاتھ کھڑا کر دے کہ جی میں نہیں کرتا، میرا چیلنج ہے، اور آپ کہیں تو میں انعام دینے کو تیار ہوں اس بندے کو جو کہے میں غیبت نہیں کرتا۔ ایک بندہ، اب آئیں گے یہ گناہ ہے کتنا بڑا، چھوٹا ہے بڑا ہے؟ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، میں تو بہت معمولی سا طالب علم، چھوٹا سا ایک بندہ ہوں۔ قرآن حکیم سے آپ سوال کر لیں، آپ قرآن حکیم آپ پڑھتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ یہ کس چیز کے مترادف ہے؟ گویا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، گویا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بتائیں آپ مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ چھوٹا سا گناہ، چھوٹی برائی۔ اور میں نے جیسے ابھی شروع میں بات کی نا، اللہ کی قسم آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور میں لوگوں نے اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ سمجھ گئے؟ سود گناہ ہے، سود لینا نہیں، گناہ کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ تعالیٰ نے سود والوں کے بارے میں یہ کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر یہ تم نے سود لینے دینے کا معاملہ اگر تم نے یہ ترک نہ کیا تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ میں اب آپ کو یہ بات اس غیبت کے حوالے سے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے، قرآن کی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب یہ ایک سود کی بات آپ کے سامنے رکھ کے
اب یہ میں غیبت کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. سود کی جو سب سے بری اور سب سے بڑی اس کے اوپر کوئی اگر دفعہ لگ سکتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا دفعہ لگانا، ہمارے ملکوں میں تو وہ کیسے چلتے ہیں نا، اس پر یہ دفعہ لگتی ہے، اس پر یہ دفعہ لگتی ہے، اس پر یہ ایلیگیشن لگتی ہے، اس پر یہ لگتا ہے، اس پر یہ لگتا ہے. سود کی جو سب سے بڑی کیٹاگری جو بن جاتی ہے نا، یہ غیبت کرنے والا وہ سود کی اس بہت بڑی ایلیگیشن کا حامل ہو جاتا ہے. کہ انسان ایک سود لینے اور دینے والا جتنا بڑا گندا اور گناہ، اور جو بہت بڑا سود کھانے والا، سود لینے اور دینے والا، سمجھ گئے، یہ غیبت کرنے والا اس کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی مشائخ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں کچھ لوگ دکھائے گئے. وہ کیا تھے؟ ان کے لمبے لمبے ناخن تھے، تانبے کے لمبے لمبے ناخن، ان کے لمبے لمبے تانبے کے ناخن. اور دیکھا کہ وہ جہنم میں ان ناخنوں کے ساتھ اپنی ان گالوں کو چیر رہے تھے، اپنی ان گالوں کو چیر رہے تھے. یہاں سے ڈالتے، یہاں سے ڈالتے اور یہاں پیچھے تک لے جاتے، یہاں سے کھینچ کے اپنی آنکھوں تک یوں لے کر آتے، اپنے سینوں کو چیرتے ان ناخنوں کے ساتھ. پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا یہ کون لوگ ہیں کہ جو اتنی سخت سزا پا رہے ہیں، جو اتنی سخت سزا پا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، جو غیبت کرتے تھے، مسلمانوں کی عزتوں کو اچھالتے تھے، ان کی عزتوں کو اچھالتے تھے، ان کے بارے میں باتیں معاشرے میں پھیلاتے تھے. تو آج ان کی سزا یہ ہے، اپنے منہوں کو اپنے ہاتھوں سے چیر رہے ہیں، اپنے سینوں کو چیر رہے ہیں. اتنا بڑا جرم ہے اور اتنی بڑی سزا ہے اس کی. لیکن اس زبان کا کیا کرے کہ جس کو یہ چسکا پڑ چکا ہے، جس کو یہ عادت پڑ چکی ہے، باز نہیں آئے گی. آپ اور میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، اب یہ درس کے بعد یہ آپ دیکھ لیجیے گا اپنا، آپ ممکن ہے رات سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کارروائیاں ڈال کر پھر بھی آپ کو نیند آئے. ایک مزاج بن چکا ہے، دماغ بن چکا ہے، اس کو عادت پڑ چکی ہے، کھلی چھوڑ رکھی ہے. سمجھ گئے؟ اللہ کے بندے اپنی اس زبان کو باندھ کے رکھا کرو، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دو. یہ بھی آپ نے جو قرآن سنا نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ کے بندو، مثقال ذرہ شیخ صاحب سے پوچھو. آپ کبھی دھوپ میں ہوتے ہیں نا، شیخ صاحب میں اگر صحیح کہوں تو ٹھیک ہے، اگر غلطی ہو تو میری اصلاح کر دیجیے گا. آپ کبھی دھوپ میں دیکھتے ہیں وہ ہوا کے اندر، فضا کے اندر کچھ آپ کو چیزیں نظر آتی ہوں، ویسے اگر روشنی چلی جائے دھوپ کی تو پھر وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی، وہ ریشے ریشے سے باریک باریک سے کچھ آپ کو نظر آتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ ذرے تو اور بھی مثلا کبھی وہ ریت کا ذرہ بھی ہوتا ہے نا، سمجھ گیا؟ ریت کا ذرہ تو آپ کو دن کو بھی نظر آ جائے گا، رات کے روشنی ہو تو پھر بھی نظر آ جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ، خاص کر دن کی روشنی میں، فضا میں کچھ چیزیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. سمجھ گئے نا؟ انتہائی باریک چیز بھی، باریک سے باریک آپ کا کیا ہوا بھی کوئی اچھا یا برا عمل، کل قیامت کے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پا لیں گے، وہاں پر آپ دیکھ لیں گے اس کو. تو یہ اتنے بڑے بڑے گناہ جو آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، او بھائیو اس کے بارے میں فکر کریں، اس کے بارے میں فکر کریں، اصلاح کریں. میں نا تھوڑا سا شغل
شغل کہوں اس کو، میری ایک کہہ لیں کہ یامین بھائی جانتے ہیں، یہ میرے ساتھ رہے ہیں اس معاملے میں، شیخ صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ جنات کا اور جادو ٹونے کا تھوڑا سا شغل ہے کہ میں شوقیہ کرتا ہوں، یہ مجھے اس کا شوق بھی ہے اور مجھے اس کا الحمدللہ کوئی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مجھے اس کا بتایا بھی، علم بھی ہے. تو میں یہ ایک دفعہ ایک بندے کو ہم دم کر رہے ہیں، اس میں وہ چیزیں آ گئی، پکڑا تو یار یہ نمازی اور جناب یہ دین والے ان لوگوں کے اوپر بھی تمہارا اس طریقے سے قبضہ ہو جاتا ہے. میں رب کعبہ کی قسم ہے، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، اس نے کہا وہ انسان جو غیبت اور چغلی کر لے اس کی نماز، اس کا قرآن ہمارے سامنے رکاوٹ نہیں بنتا. یہ میں اللہ کی قسم یہ بات کل اللہ کو جان دینی ہے، میں آپ کو ڈرا رہا ہوں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور میں آپ کو کوئی غلط بات بتا دوں، پہلے کل اللہ کو جان دینی ہے بھائی. اور جن کہنے لگا کہ جناب یہ جب یہ غیبت کرے چغلی کرے تو پھر ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے قرآن، ان کے حج، ان کی عبادت، وہ طاقت، وہ قوت، وہ پاور اس کے اندر نہیں رہتی. پھر ہم پاور میں ہوتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں ان پر، پھر جیسے چاہتے ہیں ان کو تڑپاتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں ان سے کھیلتے ہیں. سمجھ گئے؟ بعض انسان کی کچھ غلطیاں اور گناہ ایسے ہیں کہ آپ کی عبادات بھائیو ان گناہوں کی موجودگی میں وہ طاقت اور وہ پاور نہیں لگتی. لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ شاید ان موضوعات کے اوپر الحمدللہ یہاں سعودیہ میں تو میں نے دیکھا ہے مشاہد گفتگو کرتے ہیں، یہاں جالیاتوں میں ان موضوعات کے اوپر یہ پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملکوں میں ان موضوعات پر باتیں نہیں ہوتی. وہاں پر تو جناب اوئے چیک کر دیں گے، اوئے وہ کر دیں گے، اوئے تو بریلوی، تو دیوبندی، اوئے فلانا یہ فلانا، میں یہ اوئے میں یہ کر دوں. وہاں پر تو اس طرح چلتا ہے. وہاں کے موضوعات ہی مختلف ہیں. بہت کم کہیں آپ کو کہیں ملے گا اصلاحی گفتگو کرنے والا کوئی شیخ. جمعے جناب ہو رہے ہیں اور جمعوں کے اندر کوئی اصلاحی باتیں ہو رہی ہوں، تربیت ہو رہی ہو، بہت کم کہیں آپ کو یہ چیز ملے گی. ورنہ جناب وہاں پر تو اس وقت دنگل لگے ہوئے ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ہرانے کے جناب سلسلے وہاں پر جاری ہیں. جیتنے کی اور ہرانے کی ایک ریس لگی ہوئی ہے وہاں پر. کوئی عوام جائے بھاڑ میں، وہ عوام جو جناب بگڑ گئی، بگاڑ کا شکار ہے، نہ جانے کون سی برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس طرف کوئی توجہ دلانے کی جناب کوئی کوشش نہیں ہو رہی. الا ماشاء اللہ کہیں ہو تو ہو، ورنہ اکثریت وہ جناب وہ اپنے معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں. اگر مجھے آپ ایک بات بتائیں، ہر شہر کے اندر مسجدیں، ہر شہر کے اندر، ہر دیہات کے اندر مسجد، ہر دیہات کے اندر اور مسجدوں کے اندر اگر اصلاحی گفتگو ہوتی ہو، اور خاص کر اخلاق کے معاملے میں، اس زبان کے معاملے میں، جہاں آپ نماز سکھا رہے ہیں، عبادت سکھا رہے ہیں، آپ جناب قرآن سکھا رہے ہیں، وہیں پر اس امت مسلمہ کو آج اخلاق سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. ان مسلمانوں کو آج اس زبان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے. آج اس امت مسلمہ کو یہ چیز سیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کون سے تمہارے معاملات، تمہارے گناہ تمہارے لیے کتنے خطرناک اور تباہ کن ہیں. لیکن بہت کم یہ چیزیں آج ہمیں سننے کو ملتی ہیں. اگر تو معاشرے کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، ممبروں کے اوپر اگر یہ والی تربیت بھی ہو رہی ہوتی تو الحمدللہ ہمارے معاشرے کا جو رنگ آج بن چکا ہے یہ رنگ نہ ہوتا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اپنے آپ میں غور کیجئے، اپنے آپ میں تدبر کیجئے. دیکھیے اپنے آپ کو، یہ مت سمجھ کر بیٹھے رہیں کہ جناب میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں، داڑھی بھی میں نے رکھی ہوئی ہے، میری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، 5 وقت کی نماز، شلوار ٹخنوں سے اوپر، قرآن کی تھوڑی تلاوت، تھوڑے بہت اذکار، اور ہفتے میں ایک بار جالیات،
اور اس کے علاوہ کچھ اس قسم کے گناہ ہوتے رہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زبان بے لگام رہے، چغلیاں ہوتی رہیں، غیبت ہوتی رہے، دوسروں کی برائیاں ہوتی رہیں، اور میں بڑا اعلیٰ، میں بڑا فنکار، میں بڑا نیک، میں بڑا پرہیزگار، اور میں پکا جنتی۔ اپنے آپ کو دیکھیں، ورنہ واقعتاً کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور یہ چیزیں جب ہمارے سامنے لائی جائیں گی اور ہمارے سامنے جب یہ کھاتے کھولے جائیں گے اور یہ کتاب ووضع الکتاب، اس دن کتاب جب رکھ دی جائے گی، ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی، اس دن ہم خود اپنی اس کتاب کو اپنے سامنے دیکھ کر پڑھیں۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ یہ اللہ کی کتاب، دیکھو بندے، یہ رہی کتاب، موضوع الکتاب، یہ پڑھی کتاب، دیکھ اس کو، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، دیکھیں گے مُشْفِقِينَ، پھر ڈر رہے ہوں گے، اس دن پھر ڈرے گا اور اس دن تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ یا ویلتنا، اس دن ہائے کاش، ہائے کاش، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ایک ایک بات اس کے اندر درد ہے، تمہارا بولنا، تمہارا دیکھنا، تمہارا کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ، دنیا کا، دین کا، جو بھی کوئی معاملہ، کاروبار، تجارت، ہر ایک چیز تو ہے وہ اس دن اس کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ یہ غیبت تمہاری زبان کیا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے لفظ نکل جاتے ہیں، تو نے نکال دیے تو بھول گیا، لیکن تیرے پاس لکھنے والا کھڑا تھا، اس نے لکھ دیا۔ ما یلفظ من قول، ما یلفظ لفظ، من قول سے، بات سے، ایک لفظ بھی ما یقول کی بات، ما یلفظ من قول، یلفظ، تم نے لفظ نکالا کسی قول اور بات سے، وہ لفظ بھی تمہارا وہ بھی نوٹ ہو گیا، لیکن کرتے چلے جا رہے اور دوڑ لگی ہوئی ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، زبان کی دوڑ لگی ہوئی ہے، دل دماغ کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس وجود کی دوڑ لگی ہوئی ہے، لگے رہو بھائی۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اللہ اکبر۔ تمہارے لفظ بھی لکھے جا رہے ہیں، اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جس دنیا کے لیے ہم بڑے بھاگ دوڑ، فکر مند، پریشان اور بڑی جناب یہ کوششیں اور یہ محنتیں اور یہ ساری چیزیں ہم لگے ہوئے ہیں کہ زندگی اتنی فاسٹ ہے زندگی، اور ویسے یہ دور، یہ وقت بڑا ہی فاسٹ ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے۔ ابھی میں نے شروع کیا تو دیکھا ٹائم، ابھی میں نے اپنے حساب سے گھڑی اٹھا کر دیکھی ہے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ 20-25 منٹ گزر بھی گئے، تو ابھی پتہ ہی نہیں چلے گا، رات بھی گزر جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ ہفتہ بھی گزر جائے گا، یہ مہینہ بھی گزر جائے گا، سال بھی گزر جائیں گے، 50 سال میری زندگی ہو چکی ہے، پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گئی ہے، اور آگے تو ویسے ہی تھوڑی رہ گئی ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلے گا، یہ گزر جائے گی۔ اب اس دنیا کی جو رفتار ہے اس کے گزرنے کا، زمانے کا، یہ تیزی سے گزرتا ہوا یہ وقت، بھائیوں ہوش کر لیں اور بیدار ہو جائیں اور اصلاح کر لیں اور درستی اپنی زبان کی، اپنی سوچ کی، اپنی فکر کی، اپنے دل کی، اپنے دماغ کی، اپنے دن کی، اپنی رات کی، اس کی تطہیر کر لیں۔
زیادہ زندگی کا حصہ سمجھ لو تم نے ہم نے گزار لیا ہے، اب تھوڑا وقت ہمارے پاس بچا ہے۔ مت کرو کسی کی برائیاں، مت پڑو لوگوں کے پیچھے، اپنے آپ کو سنوارنے کے اوپر وقت لگاؤ بھائیو، اپنے آپ کو، جیسے ہم اپنی دنیا کے معاملات کو سنوارنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ہونی تو ٹھیک ہے، مرضی اللہ کی ہے، جب چاہے گا ٹھیک ہوگی، ورنہ رگڑے ہی ہیں، سمجھ گئے نا؟ دن رات محنتیں کر کے واللہ ہے رزلٹ تیرے ہاتھ میں نہیں، رزلٹ اس کے ہاتھ میں ہے۔ دینے پر آتا ہے تو ایک فقیر کو نواز دیتا ہے، کروڑوں پتی، اربوں پتی، خربوں پتی بنا دیتا ہے۔ کوئی اتنی محنت بعض کا تو اس کی نہیں لگی ہوتی، جناب مال سے نواز دے اور جناب اوپر لے جائے، اور بعض اوقات ایک بندہ اور مر کھپ جاتا ہے محنت کر کے، کوشش کر کے، لیکن ایٹ دا اینڈ ریزلٹ مقروض، ٹینشنز، ڈپریشنز۔ واللہ یہ سارے کھیل ہم نے کھیلے، سارے کھیل کھیلے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ کاروبار کر کے، محنت کر کے، صبح سے لے کر شام تک محنت کر کے، اپنے آپ کو کھپا کے، لیکن ایٹ دا اینڈ ریزلٹ مقروض۔ الحمدللہ نحمدہ ونشکرہ۔ لیکن ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یار رب کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اگر ہم نے نیکیاں کی تو اللہ وہ ضائع نہیں کرے گا، اگر نیکیاں کی تو اللہ ضائع نہیں کرے۔ اللہ کرے ہم نیکیاں کریں اور ہماری نیکی خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہو جائے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، اللہ اس سے بچائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ پر بھائیوں توجہ دیں، کہاں غلط ہیں ہم۔ جہاں آپ اپنے دنیاوی امور کو وقت دیتے ہیں، تفکیر کرتے ہیں، میرے لیے یہ کام ٹھیک نہیں، میں یہ کر لوں، یہ ٹھیک نہیں، یہ کر لوں، یہ ٹھیک نہیں، وہ کر لوں، اپنے کام کو، اپنے انکم کو، اپنے کاروبار کو، اس کو بہتر سے بہتر کر لوں، جتنی اس کی فکر کرتے ہیں، وہیں اپنے اس 5 فٹ 6 فٹ کے اپنے اس جسم کا جائزہ لیں، اور اپنے اس جسم میں موجود خاص اس چیز کا ضرور جائزہ لیں، اور اس کا جائزہ لے کر یہ ایک خاص برائی جو ہے نا، جو میں نے غیبت کی بات کی ہے، اس کا ضرور جائزہ لیں آپ۔ اور اگر آپ اس میں مبتلا ہیں، اور ہیں، اگر نہیں ہاں ہیں، تو بھائیو اس عادت کو ترک کر دے، ورنہ یہ مروا دے گی، واللہ یہ مروا دے گی، یہ عادت مروا دے گی۔ چھوڑ دے دوسروں کی بات کرنے، اللہ کے بندے اپنی بات کرو، تم اپنی بات کرو۔ اپنے آپ کو دنیا میں زمین پر سب سے برا اپنے آپ کو جانو۔ جس دن آپ نے اپنے آپ کو یہ جان لیا، اللہ کی قسم، کہ اس روئے زمین پر میری کیا اوقات ہے، میں گناہگار اور خطا کار انسان ہوں۔ جب آپ نے اپنے آپ کو گناہگار اور خطا کار سمجھنا شروع کر دیا، کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہاں میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، تو پھر آپ شاید دوسروں کے گناہ ڈھونڈنا اور دوسروں کے گناہوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا شاید چھوڑ دیں۔ اصل میں پتہ نہیں، وہ ہمارے اندر ایک یہ ہے کہ شاید میں بہت نیک ہوں، خواہ نیک ہے، بھائی کوئی نیک کوئی نہیں، ہم بڑے گناہگار تقار ہیں، قدم قدم پر غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، جرم ہے، نافرمانیاں ہیں۔ تو اپنا یہ جائزہ لیں۔ اور میرے پیارے دوستوں اور عزیزوں، 2 منٹ میرے پاس رہ گئے، میں اپنے 2 منٹ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد اپنے تمام عزیز بھائیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں، بھائیوں اپنی نمازوں کو درست رکھو، اپنے قرآن کی تلاوت کو درست رکھو، ذکر اذکار کو قائم رکھو، اور اپنے رب کی بارگاہ میں روزانہ کسی وقت بیٹھ کر رویا کرو، اور بیٹھ کے رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اور اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کیا کرو، مولا ہمیں گناہوں سے بچا دے، مولا ہمارے ہاتھوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہماری زبانوں کو، ہمارے جسم کو گناہوں سے بچا لے،
ہمیں وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے کہ جو زندگی تیرے ہاں پسندیدہ ہو، وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ باقی دنیا تو بھائیو، یہ میری آخری بات آپ نوٹ کر لیں، نوٹ کر لیں آخری بات۔ واللہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات میرے بھی کام آ جائے، آپ کے بھی کام آ جائے۔ دنیا میں کوئی غریب ہے، تنگ دست ہے، پریشان ہے، یا کوئی دنیا میں مالدار ہے، نوٹوں کی جناب اس کے اوپر بہار ہے اور دولت کے انبار ہیں، سمجھ گئے؟ یہ اللہ کے ہاں کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سٹیٹس وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے کتنے ہو، تم نے اللہ کا ڈر اپنے دل اور دماغ میں کتنا پیدا کیا ہے، اللہ کے ہاں یہ سٹیٹس ہے۔ اب وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر پیدا ہو تو بھائی اپنا جائزہ لیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے لیل و نہار کو دیکھیں، اور پھر اپنی اصلاح میں لگ جائیں، اپنے آپ کو درست کرنے میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی کوئی گناہیاں اور گناہ ہمارے اندر ہیں، اے ہمارے رب ہمیں وہ تمام گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اور پیچھے جو ہم کر چکے ہیں مولا تو ارحم الراحمین ہے، مولا تو خیر الراحمین ہے، مولا تو غفار ہے، تو غفور ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم مجرم ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تیری رحمت کی تجھ سے امید رکھتے ہوئے تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف کر کے آئندہ زندگی ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ایسی زندگی عطا فرما کہ جس زندگی کو تو پسند کر لے، اور پھر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمیں خیر نصیب فرما دے، اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اور قیامت کے دن مولا جب ہم اپنے اعمال دیکھیں تو جب یہ کتاب ہمارے سامنے رکھی جائے تو اے ہمارے مالک وہاں پر ہماری نیکیاں زیادہ ہوں اور یہ گناہ مٹے ہوئے ہوں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ یہ تھے ہمارے محترم بھائی محمد حفظہ اللہ تعالیٰ، جو اپنے دل کی باتیں